جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک سے شروع ہوئی اور قیامت تک ہو جائے گی. مجھے فرمائیے آپ، کیا اس وقت یہ فرقے موجود تھے؟ یہ جماعتیں موجود تھیں؟ یہ گروہ موجود تھے؟ کیا کہیں تقلید کا تصور موجود؟ یہ گروہ موجود تھے؟ کیا کہیں تقلید کا تصور موجود ہے اسلام میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو یہ مقام نہیں دیا جا سکتا کہ اس کی بات سن کے بلا تعامل اس کو قبول کر لیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس شخص پہ شریعت نازل نہیں ہوئی. اس کو آپ نے چاہے کتنے بڑا بنا لیا، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ آپ کا اپنا ایک ذہن ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کی بات کو بلا تعامل تسلیم کیا جائے. جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ ہم نے تو کلمے کا معنی نہیں سمجھا، ہمیں تو کلمے کا معنی نہیں آتا. لا الہ الا اللہ، الہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا کیا مفہوم ہے؟ آپ کو اس پہ غور کرنا پڑے گا، پوری امت کو اس پہ غور کرنا پڑے گا. الہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے لفظ الہ کا جو ترجمہ کیا، لا الہ کوئی معبود نہیں. اور معبود کس کو کہتے ہیں؟ اسم مفعول کا صیغہ ہے معبود. معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. اور عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی، عبادت کا مفہوم ذرا توجہ فرمائیے. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. یہ دیکھیے یہ کیا مفہوم ہے؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. کیا مطلب؟ ہم ان کی بات نہیں مانتے صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. عبادت کا مفہوم ہے کہ کسی کی بات بلا تعامل بغیر سوچے سمجھے قبول کر لی جائے. اللہ نے کہا لا الہ، ایسا کوئی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے الا اللہ، مگر اللہ. لیکن اگلا ذرا مفہوم دیکھیے، محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مفہوم ہے؟ جس طرح لا نے نفی کی الہ کی، اسی طرح اس لا کا عمل اگلے جملے پہ بھی چلے گا. محمد رسول اللہ سے پہلے جملہ محذوف ہے. جس طرح کوئی الہ نہیں، اسی طرح کوئی رہبر نہیں، کوئی رہنما نہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان حقائق اور ان دلائل کی موجودگی میں پھر بڑا المیہ ہے. حضرات میں ذرا تھوڑا سا تاریخ کا تھوڑا سا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ 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 اللہ، کتنی مدت یہ امت چلتی رہی کہ ان کا نام مسلمان تھا. پتہ نہیں کتنے سال چلا یہ نام، میں تعین نہیں کر سکتا. لیکن یکا یک مسلمان سے پھر ایک لفظ آ گیا اہل سنت والجماعت. ہمارے اس وقت کے بزرگوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا جی خارجی پیدا ہو گئے، شیعہ پیدا ہو گئے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت ماننے والے اور صحابہ کی جماعت پہ چلنے والے. ہمارے بزرگوں نے یہ لفظ طوعاً اور کرہن اس کو قبول کر لیا اور یہ سلسلہ پھر آگے چل پڑا. لیکن یکا یک کچھ مدت گزرنے کے بعد پھر ایک نام آیا. وہ کیا ہے؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. ہمارے ان تینوں ائمہ کو اہل کوفہ نے استعمال، انہوں نے چار بنا دیے. پھر ہمارے بزرگوں نے کہا اللہ یہ کیا؟ چلو اہل سنت والجماعت تو تھا، ہم نے قبول کر لیا تھا کہ اس کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف، چلو یہ بات کسی حد تک قابل قبول تھی. لیکن یہ کیا شخصیتوں کے نام؟ اس وقت ہمارے بزرگوں نے لفظ اہل سنت
اور لفظ اہل حدیث کو اپنے سینے سے لگایا. لیکن میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. اللہ اللہ، ہائے ہائے، تھوڑا سا دور گزرا، تھوڑا سا وقت گزرا، عقائد کے مسئلے پہ پھر دو جماعتیں پیدا ہوگی، ماتریدی اور اشعری. آپ کو یاد ہوگا کہ ابو الحسن ماتریدی نہیں، ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی پھر دو امام بن گئے عقائد کے. پہلے ہم مسلمان تھے، پھر اہل سنت بنے، پھر حنفی بنے، شافعی بنے، مالکی بنے، حنبلی بنے، اور اب آ کے اشعری اور ماتریدی بن گئے. یا اللہ، کتنے نام پیدا ہو گئے. اچھا حضرات، بات اگر یہاں تک ہوتی تو چلو پھر بھی اگرچہ میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن میں آپ کی خدمت میں جو چیز پیش کر رہا ہوں، جب آدمی قرآن حدیث کو چھوڑ دے پھر وہ کسی ایک جگہ پہ وہ نہیں ٹک سکتا، اس کا ایک ٹھکانہ نہیں رہے گا. اچھا جناب، یہ بات چلی، پھر چار تصوف کے طریقے نکل آئے. کوئی قادری، کوئی سہروردی، کوئی نقشبندی اور کوئی چشتی. اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، ہر چیز کے الگ الگ امام بنا دیے. تزکیہ نفس کے لیے انہوں نے چار طریقے نکالے. کیا تزکیہ نفس کے لیے حضرت جبریل کی وہ بات حدیثوں میں موجود نہیں کہ حضرت جبریل نے اللہ کے رسول سے سوال کیا؟ اور بھی سوال ہیں، اسلام کے بارے میں سوال ہے، دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں سوال ہے، قیامت کے بارے میں سوال ہے. لیکن میں اپنی بات یہاں پر آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جبریل نے سوال کیا، مل احسان. اللہ کے رسول یہ فرمائیے، احسان کس کو کہتے ہیں؟ میں یہاں پر آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ ابھی ہم لوگ مل احسان کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکے کہ مل احسان کا ہم اردو زبان میں ترجمہ کیا کریں. میں نے الحمدللہ کوشش کی ہے، اور کوشش کر کے میں نے اس کا ایک صحیح اپنی عقل کے مطابق، اللہ کرے وہ صحیح ہو. مل احسان کا معنی ہے، اللہ کے رسول طریقہ عبادت ارشاد فرمائیے. طریقہ عبادت کیا ہے؟ مل احسان. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ. اگر تو اس کام پہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا تو پھر یہ ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا. اب بتائیے، تزکیہ نفس کے لیے اس سے بڑا رہنما اصول کیا ہو سکتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی جبریل کے سوال کے جواب میں. اور پھر جناب، جب یہ لوگ مرکز یعنی مدینہ اور مکہ، قرآن اور حدیث سے جب یہ لوگ دور ہوتے چلے گئے، فرقوں میں تقسیم ہو گئے، جماعتوں میں تقسیم ہو گئے. اب ذرا آپ سن لیں، ان کی خوابیں سن لیں، ان کا ذہن سن لیں. میں آپ کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں ایک دو باتیں خواب کی پیش کروں دیوبندیوں کے بارے میں. واضح طور پر میں کہتا ہوں کہ دیوبندیوں کی سوان قاسمی جو ہے، اس کتاب میں قاسم نانوتوی کا ایک خواب لکھا ہے. وہ خواب کیا ہے؟ کہتے کہ قاسم نانوتوی کو خواب آئی اور وہ خواب میں مکہ معظمہ پہنچے. مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے. اچھا، پھر چھت پہ چڑھ کے بھی ان کو سکون نہ ہوا، پھر کوئی چیز تھی اس کے اوپر بیٹھ گئے، اور پھر بیت اللہ کے اوپر چھت پہ پھر کسی اونچی چیز پہ بیٹھ کے انہوں نے منہ کوفے کی طرف کر لیا. اب آپ مجھے بتائیے، اس خواب کی موجودگی میں اب کیا کہیں گے؟ ساری دنیا کو حکم ہے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، لیکن